السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم۔ قال اللہ تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید، وقل جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل کان زہوقا۔ حضرات گرامی قدر، ہر قسم کی حمد و ثنا، کبریائی، عظمت، بزرگی، برتری اور بڑائی اللہ احکم الحاکمین احسن الخالقین کے لیے، جو فقط اکیلا اس ساری کائنات کا داتا، حاجت روا، مشکل کشا، بگڑی بنانے والا، اولاد دینے والا، رزق عطا کرنے والا ہے۔ انگنت اور لا تعداد درود و سلام ہو حبیب کبریا، احمد مجتبیٰ، امام الانبیاء، خاتم الانبیاء، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس و مقدس پر۔ حضرات کرام قدر، مرزا غلام احمد قادیانی نے جہاں پر کئی اور بے شمار دعویٰ جات کیے ہیں، وہیں پر 3 دعوے یہ بھی کیے کہ وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کامل ذل ہیں۔ دوسرا دعویٰ یہ کیا کہ ان کو جو نبوت ملی ہے وہ اس سبب سے ملی ہے کہ انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایسی کامل اطاعت کی ہے کہ اس سے پہلے کوئی لوگ نہیں کر سکے۔ کامل اطاعت کی وجہ سے مرزا صاحب کو یہ نبوت ملی ہے۔ تیسرا یہ دعویٰ مرزا صاحب نے کیا اپنی کتاب ایک غلطی اور اس کا ازالہ میں، جو کہ روحانی خزائن جلد 18 ہے، اس کا غالباً صفحہ نمبر 205 ہے شاید، اس میں لکھا کہ یہ جو بروزی رنگ میں تمام کمالات محمدی مع نبوت محمدیہ کے میرے آئینہ ذلیت میں منعکس ہیں، تو میں کون سا الگ انسان ہوا؟ جی ہاں، یہ مرزا غلام احمد قادیانی صاحب نے یہ بات لکھی، یعنی کہ تمام کمالات محمدی مع نبوت محمدیہ، یعنی نبوت محمدیہ سمیت ان کے آئینہ ذلیت میں منعکس ہیں بروزی رنگ میں۔ ٹھیک ہے، تو میں نے یہ دعویٰ کیا کہ مرزا صاحب کے یہ تینوں دعوے باطل ہیں، جھوٹے ہیں۔ اس حوالے سے میں نے بارہا مرتبہ چیلنج کیے، واٹس ایپ گروپوں میں بھی اور اپنی وال پر بھی، فیس بک پر بھی، کہ کوئی قادیانی مربی جو ہے میرے ساتھ بات کرنا چاہے تو میں حاضر ہوں۔ ڈاکٹر محمد یحییٰ صاحب جو کہ امت مرزائیہ کے مربی ہیں، عموماً فیس بک کے اوپر بھی اور اسی طرح اپنے واٹس ایپ کے اوپر بھی مختلف ویڈیوز بنا کر کے لانچ کرتے رہتے ہیں۔ میں نے مختلف گروپوں میں انہیں مینشن کر کے اپنا یہ چیلنج کیا، جس کا انہوں نے قطعاً کوئی جواب نہ دیا، یہاں تک کہ میں نے یہی چیلنج ان کے پرسنل میں جا کر کے پیش کیا کہ ڈاکٹر صاحب یہ میرے دعویٰ ہے، اور اس دعوے پر اگر آپ گفتگو کرنا چاہتے ہیں کسی بھی فورم پر، شرائط اور وقت طے کر لیں، میں حاضر ہوں۔ جس کے جواب میں ڈاکٹر یحییٰ صاحب نے صحیح معنوں میں شرمناک طریقے سے راہ فرار اختیار کیا اور کٹ حجتیاں کی۔ یقین کیجئے، میں ابھی اپنی اور ڈاکٹر یحییٰ صاحب کی اس حوالے سے ہونے والی جو مختصر گفتگو ہے وہ آپ کے سامنے پیش کرنا چاہوں گا، تو اسے ملاحظہ کیجئے۔ اور اسی طرح ایک اور بات بھی بتاتا چلوں کہ فیس بک کے اوپر میرے ایک فرینڈ ہیں جو کہ قادیانی ہیں، فرینڈ لسٹ میں شامل ہیں، محمد افضل صاحب، ان سے بھی گفتگو ہوئی تو انہوں نے مجھے کہا کہ کیا آپ انصر رضا صاحب سے گفتگو کرنے کے لیے تیار ہیں؟ میں نے انہیں صاف اور واضح لفظوں میں کہا کہ ہاں میں تیار ہوں، لیکن میرا مقصد کسی قسم کی ہار جیت نہیں ہے، مسئلے کو سمجھنا اور سمجھانا ہے۔ جب یہ بات کی گئی اور یہی چیزیں ان کے سامنے بھی رکھی میں نے، تو انہوں نے انصر رضا صاحب سے بات کی، جس کا انصر رضا صاحب نے جواب جو بھیجا آڈیو کی شکل میں، تو وہ بھی آپ دوستو احباب کے سامنے انشاءاللہ اپنی اسی ویڈیو کے آخر میں پیش کروں گا۔ لیکن اس وقت آپ ڈاکٹر یحییٰ صاحب سے ہونے والی جو گفتگو ہے میری، اسے ملاحظہ کریں کہ ڈاکٹر یحییٰ صاحب نے میرے
اس دعوے کے جواب میں کیا کہا، اور میں نے وہ دعویٰ، وہ تحریر جو ان کے پرسنل میں سینڈ کی تھی، وہ بھی آپ کے سامنے پیش کرنے لگا ہوں۔ تو ملاحظہ کیجئے ڈاکٹر یحییٰ صاحب کے ساتھ ہونے والی میری گفتگو اور ان کا اس موضوع پر مناظرے سے شرمناک فرار۔ تو ناظرین، آئیے ملاحظہ کیجئے کہ ڈاکٹر یحییٰ صاحب کو میں نے جو میسج کیا وہ میں آپ کو پڑھ کے سناتا ہوں۔ یہ آپ کے سامنے ہے، ڈاکٹر یحییٰ صاحب کے حوالے سے ان کا واٹس ایپ اکاؤنٹ پرسنل میں جو میں نے ان کو میسج کیا ہے وہ ملاحظہ کیجئے۔ میں نے لکھا کہ مرزا صاحب نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کامل ذیل ہیں، اور یہ بھی دعویٰ کیا ہے کہ جمیع کمالات محمدی مع نبوت محمدیہ کے ان کے آئینہ ذلیت میں منعکس ہیں، اور یہ بھی دعویٰ کیا ہے کہ ان کو نبوت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کامل اطاعت کی بنا پر ملی ہے۔ یقیناً آپ مرزا صاحب کو ان کے ان دعووں میں سچا جانتے ہوں گے، جبکہ میں انہیں ان تمام دعووں میں جھوٹا سمجھتا ہوں۔ کیا آپ اس حوالے سے میرے ساتھ اسی گروپ میں یا جہاں آپ پسند کریں مناظرہ کرنا چاہیں گے؟ اگر آپ کی خواہش ہو مناظرہ کرنے کی تو شرائط مناظرہ اور وقت طے کر لیں۔ میں عبید اللہ لطیف مناظرہ کرنے کے لیے تیار ہوں۔ تو ناظرین، میری اس تحریر کے جواب میں ڈاکٹر یحییٰ صاحب نے جو سوالات کیے، جو لکھا، جو پوچھا، وہ آپ کے سامنے پیش ہے۔ ڈاکٹر صاحب لکھتے ہیں کہ آپ کا دعویٰ کیا ہے بھائی، کیونکہ آپ کی تحریر مبہم ہے۔ ویسے آپ کے نہ ماننے سے فرق کیا پڑتا ہے؟ سارے منکر نہیں مانتے، اسی لیے تو منکر کہلاتے ہیں۔ ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں کہ میری تحریر میں کسی قسم کا ابہام نہیں، بالکل واضح لفظوں میں 3 چیزیں پیش کی گئیں اور واضح کیا گیا کہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ تینوں چیزوں میں مرزا صاحب کے یہ تینوں دعوے جو تھے وہ باطل تھے، وہ جھوٹے تھے اس میں۔ تو اس پہ بات کر لیتے ہیں، لیکن اس کا جواب کہ آپ کا دعویٰ کیا ہے بھائی، حالانکہ دعویٰ واضح ہے کیونکہ آپ کی تحریر مبہم ہے، تحریر میں کوئی ابہام نہیں ہے۔ پھر آگے لکھتے ہیں ویسے آپ کے نہ ماننے سے فرق کیا پڑتا ہے؟ سارے منکر نہیں مانتے، اسی لیے تو منکر کہلاتے ہیں۔ ناظرین، اس کے جواب میں پھر میں نے میسج کیا کہ محترم، میں نے بالکل واضح لفظوں میں اپنا دعویٰ لکھ دیا ہے کہ مرزا صاحب نے جو یہ تینوں دعوے کیے ہیں وہ اپنے ان دعووں میں جھوٹے تھے۔ نہ انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کامل اطاعت کی، نہ ہی وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کامل ذل تھے، اور نہ ہی نبوت محمدیہ تمام کمالات محمدی سمیت ان کے آئینہ ذلیت میں منعکس تھی۔ کیا آپ مرزا صاحب کو ان دعووں میں سچا ثابت کر سکتے ہیں؟ اگر کر سکتے ہیں تو کسی فورم پر وقت اور شرائط طے کر کے مناظرہ کر لیتے ہیں۔ میں اپنے دعوے کے مطابق انہیں جھوٹا ثابت کروں گا انشاءاللہ، اور آپ میرے دلائل کا رد کر کے انہیں سچا ثابت کر دیجئے گا۔ تو اس کے جواب میں ڈاکٹر یحییٰ صاحب نے مجھے جو ہے پھر میسج کیا، لکھا کہ محترم، آپ اپنی حیثیت پہلے واضح کر دیں۔ آپ ہیں کون؟ اللہ تعالی، نبی، فرشتہ، یا پھر مٹھی بھر مٹی سے بنا انسان؟ ناظرین توجہ کیجئے کہ میں نے کیا بات کی اور ڈاکٹر صاحب کا آگے سے سوال کیا ہے کہ آپ اپنی حیثیت پہلے واضح کر دیں کہ آپ ہیں کون؟ اللہ تعالی، نبی، فرشتہ، یا مٹھی بھر مٹی سے بنا انسان؟ جس کے جواب میں نے واضح لفظوں میں لکھا کہ میں ایک انسان ہوں اور دین اسلام کا ادنیٰ سا طالب علم۔ تو اس کے جواب میں ڈاکٹر یحییٰ صاحب نے جو آڈیو کی وہ بھی آپ ملاحظہ کر لیجئے۔ جی محترم، جزاک اللہ، آپ نے یہ فرما دیا ہے کہ آپ انسان ہیں۔ محترم، اگر آپ انسان ہیں تو پھر ایسے دعوی نہ کریں، میری آپ سے درخواست ہے، جو کہ انسان کو یہ زیب نہیں دیتا کہ اس طرح کی دعوی کرے۔ آپ نے خود یہ گویا مان گئے کہ نہ آپ اللہ تعالیٰ ہیں، نہ آپ جو ہیں وہ نبی ہیں، نہ آپ فرشتے ہیں۔ دعوے آپ کیا بڑے بڑے لکھ دیے آپ نے اوپر جی، کہ آپ کہتے ہیں کہ مرزا صاحب نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کامل اطاعت نہیں کی، اور آپ کو گویا علم ہے کہ وہ کامل ذل نہیں تھے، اور آپ کو پتہ ہے کہ نہ ہی جو ہے وہ تمام کمالات محمدی ہیں جی، ان کے وہ آئینہ ذلیت جو ہے ان میں منعکس تھی۔ او محترم، او میرے بھائی، اتنے بڑے دعوے
اور ایک آپ خود مانے انسان، وہ انسان جس کو دعوی الہام بھی نہیں ہے، جس کا خدا سے کوئی تعلق نہیں ہے، اور وہ اتنے بڑے بڑے دعوے کر رہے ہیں کہ جی فلاں بندے کی جو روحانی درجات ہیں وہ جناب مجھے پتہ ہے۔ کیا باتیں کر رہے ہیں آپ جناب؟ چلیں آپ کی مرضی ہے، لیکن یہ حیثیت ہے۔ جب آپ کو میری درخواست ہے، انسان ہیں تو انسان ہی رہے میرے بھائی، نہ خدا بنے، نہ فرشتہ بنے، نہ نبی بنے، باقی آپ کی مرضی۔ ٹھیک ہے جی، تو یہ ہے جی آپ کے دعوے کا جواب۔ امید ہے آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی۔ جزاک اللہ۔ جی ناظرین، آپ نے میرے کیے گئے دعوے کا جو مرزا صاحب کے دعووں پر کے رد پر تھا کہ وہ باطل ہیں، وہ جھوٹے ہیں، تو اس کے اوپر ڈبیٹ کے حوالے سے آپ گفتگو کرنا چاہتے ہیں تو کریں۔ اس کا جواب جو ڈاکٹر یحییٰ صاحب نے دیا وہ آپ نے سماعت فرما لیا۔ اس کے جواب میں پھر میں نے آڈیو کی، جس کا آج 1 اپریل ہو چکی ہے، اور یہ 4-5 مارچ کے دوران کی گفتگو ہے، اور تقریباً 25 دن ہو چکے ہیں، ابھی تک مجھے ڈاکٹر یحییٰ صاحب کی طرف سے قطعاً کوئی جواب نہیں ملا۔ تو لیجیے ان کی آڈیو کے جواب میں جو میں نے آڈیو کی وہ بھی ملاحظہ کیجیے۔ السلام علیکم الہدیٰ جناب ڈاکٹر یحییٰ صاحب، میں الحمدللہ انسان ہوں، اور اللہ تعالیٰ نے انسان کو عقل و فکر سے نوازا ہے اور غور و فکر کی دعوت دی ہے، اور سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے سامنے موجود ہے، قرآن کریم موجود ہے، احادیث نبویہ موجود ہیں، اور آپ کے مرزا صاحب کا کردار، کریکٹر، اس کا طرز زندگی انہی کی کتابوں، ان کے بیٹے کی کتابوں اور دیگر چیزوں میں موجود ہے۔ تو جناب کیا آپ کو پریشانی ہے بھائی؟ اگر کیا نہیں آپ چاہتے کہ آپ اپنے مرزا صاحب کو سچا ثابت کر سکیں؟ یہ تو بھاگنے کے بہانے ہیں آپ کے ایسی بات کرنے کے۔ میرے بھائی اگر ایک انسان کو، کیا مرزا صاحب کو آپ انسان نہیں مانتے؟ یہ بتا دیں۔ اگر آپ انسان نہیں مانتے تو ٹھیک ہے بھائی، وہ بھی تو ایک انسان ہے نا۔ اگر آپ نہیں مانتے تو پھر نہ مانے بھائی، لیکن ہم نے ان کے دعویٰ جات کو الحمدللہ پرکھا ہے ان کی کتابوں سے اور قرآن و سنت کی روشنی میں۔ ہاں اگر میں غلط ہوں گا تو بھائی سب کے سامنے معذرت کر لوں گا، ٹھیک ہے۔ آپ ہمت کیجیے، انہیں سچا ثابت کرنے کی کوشش کیجیے ان دلائل میں، اور میں اس کے اوپر دلائل رکھتا ہوں اپنے دعوے کے اوپر، لیکن مجھے پتہ ہے کہ آپ ہمیشہ بھاگنے ہی کی کوشش کرتے ہیں ادھر ادھر کی باتیں کر کے۔ یہ تو آپ کوشش کرتے رہیں، لیکن میں آپ کو برپنا کہتا ہوں کہ الحمدللہ ثم الحمدللہ میں نے اپنی تحقیق کی ہے، اس تحقیق کی بنا پر میں نے مرزا صاحب کو کذاب و دجال پایا ہے، ان تمام دعووں میں جھوٹا پایا ہے۔ آپ سمجھتے ہیں کہ وہ سچے ہیں، تو آئیے ایک میدان میں، ایک فورم پہ آپ اور میں مل کے ڈیبیٹ کر لیتے ہیں، وقت طے کر لیتے ہیں، شرائط طے کر لیتے ہیں، تاکہ کسی قسم کا کوئی ڈاؤٹ نہ رہے۔ میں بھی اپنے دلائل پیش کر دوں گا، آپ بھی اپنے دلائل پیش کر دیجیے گا، میرے دلائل کو رد کر دیجیے گا، لیکن یہ کہنا کہ آپ اللہ ہیں، نبی ہیں، فرشتہ ہیں، آپ کی حیثیت کیا ہے، یہ معاملہ یہ صرف بھاگنے کے بہانے ہیں، وہ مت بنائیے، مہربانی آپ کی۔ اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے، جزاکم اللہ خیر۔ جی محترم ناظرین، آپ نے میرا جواب بھی ملاحظہ کر لیا۔ آج تک میرے اس جواب کا جواب ڈاکٹر یحییٰ صاحب کی طرف سے نہیں آیا، اور نہ ہی وہ اس پر مباحثے کی گفتگو کرنے کی خواہش کا اظہار ہوا۔ میرے بار بار خواہش کے اظہار پر کوئی جواب ندارت۔ اب آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں انصر رضا صاحب نے جو مجھے اس افضل قادیانی کے تھرو میسج کیا، اس کو آڈیو وہ آپ سماعت فرمائیں۔ یہ دیکھیے کیا کہہ رہے ہیں انصر رضا صاحب۔ جی السلام علیکم اللہ، ٹھیک ہے، میں تو تیار ہوں۔ اس کو کہیں کہ نبوت کے بارے میں کہ نبوت جاری ہے کہ نہیں، قرآن کریم کی بنیاد پر مجھ سے گفتگو کر لیں، صرف قرآن سے حوالہ پیش کرے کہ نبوت ختم ہو چکی ہے، اور میں قرآن کریم سے حوالے پیش کروں گا کہ نبوت جاری ہے۔ تو اگر وہ اس بات پر راضی ہے تو پھر انشاءاللہ تعالیٰ بات کر لیتے ہیں جب بھی وہ چاہے۔ اسی طرح ہی ہم آڈیو جو میسیجز ہیں وہ ریکارڈ کر کے بھیجتے رہیں گے۔ اگر وہ پہلے بات کرنا چاہے تو وہ کر لے، اور اگر وہ کہے کہ آپ پہلے پیش کریں تو میں پیش کر دوں گا، لیکن جو ٹاپک ہے وہ یہی ہے، امکان نبوت یا ختم نبوت، اور وہ بھی صرف قرآن سے۔
حدیث کی باری پھر بعد میں آئے گی، پہلے قرآن سے ثابت کرے کہ نبوت جو ہے وہ ختم ہو چکی ہے۔ جی ناظرین، آپ نے انصر رضا صاحب کی بھی آڈیو ملاحظہ کی، میرا موقف کیا ہے اور آگے سے جواب کیا دیا جا رہا ہے۔ جہاں تک تعلق ہے جرائے نبوت اور وفات مسیح پر گفتگو، حیات و وفات مسیح پر گفتگو کرنے کے حوالے سے، تو اس سلسلے میں میرا تمام قادیانی مربیان سے یہ سوال ہے کہ اگر ایک انسان جرائے نبوت کا بھی قائل ہے اور وفات مسیح کا بھی، لیکن اپنی تحقیق کی بنیاد پر مرزا غلام احمد قادیانی صاحب کو کذاب و دجال اور ان کے تمام تر دعووں میں باطل اور جھوٹا سمجھتا ہے، تو کیا اس کی نجات ممکن ہوگی یا نہیں؟ جب تک میرے اس سوال کا واضح لفظوں میں کوئی قادیانی مربی جواب نہیں دیتا، تو میں سمجھتا ہوں اس وقت تک یہ اجرائے نبوت، ختم نبوت، حیات و وفات مسیح پر گفتگو کرنے کا کوئی فائدہ نہیں۔ کیوں کہ اگر تو اس کی نجات اس کے باوجود ہو جائے گی کہ مرزا صاحب کو کذاب و دجال مانتا ہے، ملعون مانتا ہے، جھوٹا مانتا ہے، باطل مانتا ہے ان کے تمام تر دعووں میں، اجرائے نبوت اور وفات مسیح کا وہ قائل ہے، تو نجات اس کی ممکن ہوگی، وہ قابل مواخذہ نہیں ہوگا۔ تو پھر اس موضوع پر گفتگو کرنا ضروری ہے، کیونکہ واضح ہو جاتا ہے کہ یہ بنیادی موضوع ہے۔ اگر ایسا نہیں کہ مرزا صاحب کو مانے بغیر نجات ہی ممکن نہیں، خواہ جرائے نبوت کا بھی قائل ہو یا وفات مسیح کا بھی قائل ہو، تو پھر ان موضوعات پر گفتگو کرنا کوئی معنی نہیں رکھتا۔ یہی وجہ ہے کہ میں بار بار اس سوال کا جواب طلب کرتا ہوں۔ اس سوال کا بھی قادیانی حضرات مجھے جواب واضح لفظوں میں نہیں دیتے، بلکہ اسی ایک سوال کے جواب میں 3-4 گھنٹے تک سوشل میڈیا پر، واٹس ایپ کے اوپر مسلسل قادیانی مربیان سے ڈیبیٹ بھی ہوتی رہی ہیں، ٹھیک ہے، اس کا جواب پھر بھی نہیں ملتا۔ آخر کیوں؟ یہی چیز ہمارے اور ان کے مابین واضح کر دے گی اس سوال کا جواب کہ اصل اور بنیادی اختلاف کیا ہے۔ کیا اجرائے نبوت یا وفات مسیح بنیادی اختلاف ہے، یا مرزا صاحب کے دعوے، مرزا صاحب کا الہام اور مرزا صاحب کی ذات بنیادی اختلاف کا سبب ہے؟ تو اس کے اوپر انشاءاللہ اگر کوئی قادیانی مربی جواب دے گا مجھے، تو اس حوالے سے بھی گفتگو کی جائے گی۔ لیکن میں بار بار کہتا ہوں، یہ جو 3 چیزیں میں نے پیش کی ہیں کہ مرزا صاحب نے دعویٰ کیا کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کامل ذل ہیں، مرزا صاحب نے دعویٰ کیا کہ ان کو کامل اطاعت کی بنا پر یہ نبوت ملی ہے، مرزا صاحب نے یہ دعویٰ کیا کہ تمام کمالات محمدی مع نبوت محمدیہ کے، یعنی نبوت محمدیہ سمیت، نبوت محمدیہ تمام کمالات محمدی سمیت ان کے آئینہ ذلیت میں منعکس ہے بروزی رنگ میں۔ تو اس کے اوپر میں کہتا ہوں کہ یہ دعوے باطل تھے، جھوٹے تھے۔ کوئی قادیانی مربی گفتگو کرنا چاہے تو بلا جھجک عبید اللہ لطیف خادم مجاہدین ختم نبوت حاضر ہے۔ میرا واٹس ایپ نمبر 03046265 ہے۔ فیس بک کے اوپر میرا سوشل اکاؤنٹ موجود ہے، تو اس کے اوپر بھی دیکھ سکتے ہیں۔ جو آدمی جس وقت چاہے گفتگو کرے، انشاءاللہ شرائط اور وقت میرے ساتھ پرسنل میں طے کر لے۔ جو بھی قادیانی مربی تو عبید اللہ لطیف حاضر ہے۔ وما علینا الا البلاغ۔